بعد ابھی آپ کو پیغام عرس معصوم ملت بزبان مفتی اعظم پیلی بھیت سماعت فرمانا ہے۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہ لوں گا، بس کچھ دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی ثقیل گفتگو نہیں، بلکہ میں آپ کو کچھ دیر کے لیے جام اہل بیت پلانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میاں جام تو اہل بیت کا پلاؤں گا، لیکن پیمانہ صحابہ کا دوں گا۔ پیمانہ صحابہ سے آج تمہیں جام اہل بیت پلانے آیا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پر جلوہ بار جملہ حضرت علماء کرام، بالخصوص پیر و مرشد حضور ناصر ملت و تمام مستان حضور قطب زمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذي شرف القلوب بمحبت نبیہ وزین الایمان بتعظیم اہل بیتہ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، گلے گلزار حشمتیے، نعرے حیدری۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو حاضر رکھیں، ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم۔ قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم کچھ دیر آگے سنیں اور سنائیں، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار محبوب پروردگار، زور سے بولو سبحان اللہ۔ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، مکہ والے، لا مکہ والے، عرب والے، عجم والے، سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہاں سے لے کے وہاں تک، دائیں سے لے کر کے بائیں تک جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا
محمد المعدن السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مستانہ اہل بیت استاد زمن علامہ حسن برادر حضور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے انداز میں گنگناتے ہیں. علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، اور زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی. سبحان اللہ. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شمع ہیں جن سے جان تازہ پائے پروانے، یہ وہ شمع ہیں جن سے جان تازہ پائے پروانے. شمع کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروانے کو جلا دیا کرتی ہے. جی آپ شمع کو جلتا ہوا دیکھو، پروانہ اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور گھومتے گھومتے اسی میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن میاں یہ اہل بیت کی شمع ہے، یہ وہ شمع ہے جو اپنے پروانے کو جلاتی نہیں ہے، اس کی جان کو اور زندہ کر دیتی ہے. وہ شمع ہیں جن سے جان تازہ پائے پروانے، یہ وہ شمع ہیں جو ہنس کر گزارے شب مصیبت کی. اور کون حسین ابن علی، کون اہل بیت ابہار، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے. ارے میاں بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی، بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی. الحمدللہ یہ تقریباً 3 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اللہ اکبر یہ بات کی گواہی دے رہا ہے کہ چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچے کرم کی دلتے کبھی کبھی تو کوئی نمازے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر یہ دیوانے اہل بیت کے ہیں، یہ مستانے اہل بیت کے ہیں، اور یہ مستانوں کا طوفان اب کسی سے رکے گا نہیں. سلور سے معصوم ملت پہ آنے والوں، آج تم کسی ایسے کے عرص میں نہیں آئے ہو جس نے ساری زندگی اپنی محبت پلائی ہے، کسی ایسے کے عرص میں نہیں آئے ہو جس نے اپنے والد کی محبت کو بتایا ہے، بلکہ تم اس قطب زمن کی عرص میں، اس قطب زمن کے عرص میں آئے ہو جس نے کہا تو یہی کہا، ہمیں مانو مت مانو، مرید ہو مت ہو، مگر نبی کو، آل نبی کو ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. خانقاہیں ہوں گی، اور پیرزادے ہوں گے تو تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں مانو ہمیں جانو. اور جگہیں ہوں گی جہاں پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ پیر سے شروع اور پیر پر ختم. لیکن میاں یہ حشمت علی کا خاندان ہے، یہ حشمت علی کا گھرانہ ہے، اس کا ترے امتیاز ہی یہی ہے کہ ہمارا کوئی مرید رہے نہ رہے لیکن نبی کے دین سے کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی فیضان خان کا ہے حشمتیہ نعرہ حیدری. ابھی جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت مقدسہ، اے محبوب آپ فرما دو کہ اس کے بدلے، یعنی تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
وہ فرماتے ہیں کہ انصار نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو انصار صحابہ نے آپس میں جمع ہو کر کے حضور کے حقوق و احسانات کو یاد کیا اور پھر یہ ایک فیصلہ متعین کیا کہ ہم لوگ حضور کے دربار اقدس میں کچھ نذرانہ پیش کریں. حضور کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، حضور کا ہم پر اتنا بڑا کرم ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں. تو تمام انصار جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد بہت سارا مال اکٹھا کیا. اس کو لے کر کے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا، یا رسول اللہ آپ کی بدولت ہم نے گمراہی سے نجات پائی. حضور یہ تحفہ قبول فرمائے، حضور یہ تحفہ قبول فرمانے. مولا نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اس کے بدلے میں، یہ اس کے کیا ہے؟ اسلام لانے کے بدلے، یہ اس کے کیا ہے؟ دین بتانے کے بدلے میں. خدا واحد ہے، اس کو بتانے کے بدلے میں. خدا ایک ہے، اس کو بتانے کے اجر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ میری اہل بیت سے محبت کرنا. معلوم ہوا اگر کوئی نذرانہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، محبت اگر کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو سن لو. میں جانتا ہوں یہاں صرف حشمتی نہیں ہے، یہاں برکاتی بھی ہے، اشرفی بھی ہے، رضوی بھی ہے، وارسی بھی ہے، چشتی بھی ہے، صابری بھی ہے، مداری بھی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آؤ ہمارا قرہ امتیاز سمجھ کر کے جاؤ. تم کوئی ہو، کہیں کے ہو، لیکن نبی کے ہو تو ہمارے ہو، اور نبی کے نہیں ہو تو حشمتی بھی ہو. لات مارتے حضور شاد فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تم فرما دو کہ مولا کہ میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت کا جو چاہتا ہوں. لیکن آج دور حاضر کے اندر ناسبیت کے چولے میں سنیت کا لبادہ اوڑے، بیجت کا لبادہ اوڑے کچھ یزیدی پھر رہے ہیں. ان خبیثوں کا مشن یہ ہے کہ ذکر پنجتن پاک مٹ جائے. بہت سے اہل بیت کے اندر اس قدر اندھے ہو گئے ہیں معاذ اللہ کہ وہ کام کر رہے ہیں جو یزیدیوں نے کیا تھا. اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، آدھی سے بڑی بڑی ہے. جس طرح بنو امیہ کے دور میں ناسبیوں کا ایجنڈا یہ تھا ذکر علی مٹ جائے، ذکر حسنین رک جائے. علی پاک کو گالیاں دلوائی گئی، بات کرتے ہو تم سنیت کی. حسن مجتبیٰ کو ستایا گیا. میں نہیں کہتا ہوں حدیثیں اٹھاؤ دیکھو، ان کی کتابیں اٹھاؤ جن کو تم اپنا امام مانتے ہو. ہمارے گھر کی کتابیں مت اٹھاؤ، لیکن اپنے اماموں کی کتابیں اٹھاؤ. نبی کے لال حسین اعظم کو پریشان کیا گیا. آج اسی ناسبیت کے پانی سے پیدا ہونے والے یہ خبیث چاہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت مٹ جائے. اسی لیے کبھی 13 رجب پر بھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں 22 رجب پر چلاتے ہوئے پھر رہے ہیں.
حسین کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں تو میاں یہ ان کو بتا دو وہ مقام صبر و رضا تھا کہ صبر ہوتا گیا، لیکن یہ غلامان اہل بیت ہے، اب تم کو ننگا کر دے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، فرقان جناب اللہ زندہ باد، فرقان محبوب اللہ زندہ باد۔ آج معاذ اللہ رب العالمین تم نے مذہب اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے۔ جی آج تم نے لوگوں کو مسلک کے اعلیٰ حضرت سے دور کر دیا۔ سینکڑوں وہ لوگ جو سنی تھے اپنے باپ داداؤں سے، آج رافضیت کی طرف مائل ہو گئے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کبھی ان کو ان کے بزرگوں کی کتابیں جو محبت اہل بیت میں بھری ہو چکی ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، بھیا بڑا سوچ سمجھ کے بولنا، حشمتی کسی کی چھپا نہیں رہا ہے، میدان میں لا کے کھول کے چھاپ دے رہا ہے۔ یہ اسی علم اٹھنے کی آج ہیبت ہے کہ آج حیدر حیدر کی صدائیں وہاں بھی گونج اٹھی جہاں کبھی پیروں اور پیرزادوں کے نعروں کے علاوہ آوازیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ علم، اور یہ اسی علم اٹھانے کا فیضان ہے کہ آج اس خانقاہ کی اونچائی دیکھنے کے لیے ٹوپیوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ خواب تو یہ تھے کہ ان کو مٹا دیا جائے گا، گمان تو یہ تھا کہ خانقاہ حشمتیہ دانے دانے کی محتاج ہو جائے گی، لیکن میاں یہ اعلیٰ حضرت کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے اپنا سچا مسلک اعلیٰ حضرت بتانے کی وجہ سے وہ بلندگی اس خانقاہ کو دے دی ہے کہ یو پی ہے تو خانقاہ حشمتیہ، مدھیہ پردیش ہے تو خانقاہ حشمتیہ، مہاراشٹر ہے تو خانقاہ حشمتیہ، گجرات ہے تو خانقاہ حشمتیہ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، when the axe came into the forest, the trees said, it's one, look at the handle, it's one of us. جب جنگل میں کٹائی کے لیے کلہاڑی پہنچی تو پیڑوں نے کہا کہ ذرا اس کے ہتھے کی طرف نظر ڈالو، سبحان اللہ، ذرا اس کے ہتھے کی طرف نظر ڈالو، یہ ہتھا ہمیں میں سے کوئی ایک، جی یہ ہتھا ہمیں میں سے کوئی ایک ہے۔ تو وہی اچھے حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے میاں اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جی برا حال مچا رکھا ہے۔ آج صحابہ و اہل بیت میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ چھوٹا وہ بڑا، یہ اونچا وہ نیچا، یہ آگے وہ پیچھے۔ آؤ آج میں تمہیں صحابہ سے بتاتا ہوں اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ آؤ صحابہ کا نعرہ لگانے والوں، اپنی آنکھیں اور کان دل کے بھی دونوں کھول کے سنو، جی ہمیں اہل بیت سے کیسی اور کتنی محبت کرنا ہے، یہ ہمیں ناصری دلالوں سے نہیں سیکھنا ہے، ماشاءاللہ، بلکہ ہمیں اہل بیت سے کیسی اور کتنی محبت کرنا ہے یہ ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا ہے۔ جی جی بے شک، حق ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دمشق، ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو۔ جی یہ حدیث پاک علامہ علاء الدین المتقی الہندی نے اپنی کتاب کنز الامان میں بھی نقل کی ہے، جی اور اس حدیث پاک کو امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر بھی یاد کر لو، واٹس ایپ یونیورسٹی کی آپا، واہ 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 ماشاءاللہ، 37331 حدیث ہے، ماشاءاللہ، روا ابن عساکر فی تاریخ دمشق بسندہ الی ابن شہاب
حضرت امام ابن عساکر اس روایت کو ابن شہاب سے تاریخ دمشق کتاب میں روایت کرتے ہیں جی قال كان ابو بکر وعمر في ولایتهما لا يلقى العباس منهما واحد وهو راكب الا نزل عن دابته. واہ 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 ماشاءاللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر جی. اور تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھنا، بہت چیختے ہیں نا صحابہ صحابہ صحابہ، بڑی حیث صحابہ اور حیث صحابہ. ابے صحابہ کی مانو بھی تو، خالی صحابہ صحابہ چیخنے سے تم صحابہ والے نہیں ہوگے. یہ حشمتی وہ ہے جس کو ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات پہ. واہ 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 ماشاءاللہ. جاؤ اپنا تلاشو آئی ڈی کارڈ. ابھی جیسے پہلے تھوڑے پہلے ٹائم آپ تلاشنے میں لگ گئے تھے نا، اب یہ تلاشو کہ تم صحابہ والے ہو یا نہیں ہو، اس بات کی آئی ڈی تلاشو اپنی گھروں پہ جا کر کے. بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر کا اپنے دور حکومت میں معمول یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی جب حضرت عباس سے راستے میں ملاقات کرتے اور سواری پر ہوتے تو حضرت عباس کی تعظیم کی خاطر اپنی سواری سے نیچے اتر آتے. واہ 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 ماشاءاللہ. بادشاہ اسلام ہے، جی افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جی ترجمان نبی ہے، واہ امیر المومنین ہے. لیکن جب بات حضرت عباس کی آئی تو سواری سے نیچے اتر آئے. واہ. اور سنو، خالی سواری سے نیچے نہیں اترتے بلکہ فرماتے ہیں وَقَادَ وَمَشَى مَعَ الْعَبَّاسِ حَتَّى يُبْلِغَهُ مَنزِلَهُ أَوْ مَجْلِسَهُ. یعنی حضرت ابو بکر و عمر کا اپنے دور حکومت میں معمول یہ تھا کہ جب وہ حضرت عباس سے راستے میں ملاقات کرتے ایسی حالت میں کہ خود سواری پر ہوتے تو اپنی سواری سے نیچے اتر آتے. سواری سے نیچے اترنے کے بعد اس سواری کی لگام کو پکڑ لیتے اور حضرت عباس کے ساتھ میں چلتے رہتے. واہ 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 یہاں تک ماشاءاللہ. کہ ان کو ان کے گھر پر یا جو مجلس میں انہیں جانا ہے وہاں پہنچا. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک کیا کہنے. دیکھ لو، یہ ہے ذات حضرات شیخ ہے. جی صحابہ کے نام کے نعرے لگانے والوں، دیکھو صحابہ نے اہل بیت سے کیسی محبت کی ہے. جی جب بات اہل بیت کی آئی تو یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا منصب کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، جی جی بے شک. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مقام کیا ہے، بلکہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ نبی کی آل کی تعظیم ہر مقام پر بے شک. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یہ تمہیں دکھے گی کیسے؟ بات تو یہ ہے نا جی بات تو یہ ہے نا کہ دیدہ اور کو نظر کیا آئے کہ وہ کیا کیا دیکھے. مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری کوڑ ایسا ہو چکا ہے کہ تمہیں بغض اہل بیت میں یہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ صحابہ نے اہل بیت سے کیسی محبت کی. واہ. آؤ میں ایک اور حدیث جلدی جلدی سناؤں، وقت نہیں ہے. جی میں بس ایک دو باتیں اور آپ سے کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ رخصتی. جی آؤ پاپا کے علم تک محدود رہنے والوں، واہ 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 ماشاءاللہ. میں تمہیں امام الفقی ابو اللیث السمرقندی کو سناتا ہوں. واہ بے شک. اٹھاؤ ان کی کتاب تنبیہ الغافلین ہے، جی امام الفقی ابو اللیث السمرقندی ہے. حدیث نمبر اس کا بھی یاد کر لو، جی حشمتی صاحب لے کر کے چلتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. 716 فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین کے اندر جی کیا فرمایا؟ قال الفقیہ ابو اللیث السمرقندی باسنادہ عن جریر عن الاعمش عطیہ العوفی. حضرت امام ابو اللیث السمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں جریر سے
وہ اعمش سے، وہ عطیہ بن عطیہ العوفی سے روایت کرتے ہیں کیا؟ قال لی جابر بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جابر ابن عبداللہ نے کہا، واہ بے شک، کیا کہا؟ یا عطیہ احفظ وصیتی، اے عطیہ میری وصیت یاد کر لو۔ جی جی بے شک، کون ہے؟ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میری وصیت یاد کر لو۔ اب وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے احب آل محمد و محب آل محمد، واہ 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 بے شک، آل محبت سے محمد سے محبت کرنا اور محب آل محمد سے محبت کرتے رہنا۔ واہ ماشاءاللہ، خالی اتنا کہہ کے رکے نہیں حضرت جابر بن عبداللہ، جی آل محمد سے محبت کرنا اور محبان آل محمد سے محبت کرنا۔ اب فرماتے ہیں وَبُغِضْ مُبْغِضِ آل محمد، بے شک، اور جو لوگ آل محمد سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں بغض رکھنا۔ وَلَوْ كَانُوا قَوَّامًا أَوْ قَوَّامًا، واہ 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 ماشاءاللہ، بچے لاکھ نہ روزے رکھنے والے ہوں، جی اگرچہ لاکھ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے ہوں، لیکن اگر آل محمد سے بغض رکھتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ میں بغض رکھنا۔ جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ آل محمد سے محبت کرتے رہو، محبان آل محمد سے محبت کرتے رہو۔ واہ، ابھی میں نے جو قول بتایا تھوڑا سا، یہ صحابی کا قول ہے کہ نہیں ہے؟ کس کا قول ہے؟ زور سے بولو، صحابی کا، زور سے بولو، صحابی کا، پیچھے والے بولیں، صحابی کا، صحابی کا قول ہے نا۔ کیا فرما رہے ہیں اپنی وصیت میں؟ آل محمد سے محبت کرو۔ جی اور کیا آج صحابہ کے اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے؟ کیا آج صحابہ کی اس محبت کو تمہیں دکھایا جا رہا ہے؟ تم کوئی ہو، کسی بھی سلسلے کے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں تم آگے یہاں مرید ہونا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل میں آل نبی کی محبت کو پیدا کرو، اور آل نبی کی محبت یہ صحابہ نے جو بتائی ہے اس کو پیدا کرو، باقی کسی ملے اور ملوں کو مت سنو۔ واہ 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 ماشاءاللہ، کیا کہنے، یہ ہمارے مدرسے کے طلبہ میں سے ایک صاحب آئے، حالات اتنا بدتر سے کر دیے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جی خباثتوں کی حد ہوتی جا رہی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ ایک گھوچو گدھا، وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ہم مولائیت کو کھا گئے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ابے جاہل، مولائیت کا تو احسان تیرے اوپر بھی ہے اور تیرے باپ کے اوپر، جی جی بے شک، واہ مولائیت کا احسان ساری کائنات کے اوپر۔ بالکل ماشاءاللہ، تم نے سمجھا کیا ہے؟ وہ خبیث بولا کہ مولائیت کو ہم کھا گئے۔ بولے حضرت ان لوگوں سے جب پوچھو تو کہتے ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں جو مولائیت نام رکھ کے رافضیت کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ایسی بات ہے، رافضیوں کا رد ہو رہا ہے، تو بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت جو اتنی قسمیں بیان کر کے گئے ہیں یہ والی بھول گئے تھے؟ واہ، ارے 32 اقسام ایک طرف ہے، تحفہ اثنا عشریہ ایک طرف ہے، جو میں وہ نظر نہیں آ رہا جی کہ کون سا والا کس کیٹیگری میں جائے گا، جی کون سا والا کس کیٹیگری میں جائے گا، کون سا والا کس کیٹیگری میں جائے گا، بلا تنبیہ ہو بلا تمثیل۔ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اپنے آپ کو صدیقی کہے اور معاذ اللہ وہ کام کرے جو حضرت صدیق اکبر کے خلاف ہے، تو کیا تم کہو گے صدیقیت کا رد کر دیا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، صحیح آج ہے، یہ دعوت اسلامی والے، یہ پاکستانی جماعتی، یہ آج کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، جی ہم بریلوی ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ کیا معاذ اللہ رب العالمین بریلویت کا رد کرو گے؟ نہیں بالکل تمہارے باپ پہ دم ہے، نہیں،
کہ جب یہ چیز ادھر غلط ہے تو ادھر صحیح کیسے ہے؟ بالکل واہ ماشاءاللہ ادھر صحیح نہیں ہے تو پھر ادھر واہ 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 للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حضرت علامہ مفتی مناقب الحشمت صاحب قبلہ نعرہ رسالت واہ واہ ماشاءاللہ وہ بکائیوں کو بتا دو واہ بکاؤ لفظ ہے یا بکائی؟ واہ بہرحال آج کل کے حالات میں تو دونوں کا مطلب ایک ہے، بکاؤ ہے کہ بکائی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے۔ بالکل واہ وہ بہاریوں شمشیریں آنے بات ہے، جی بے شک تمہاری کھال کھینچ کے رکھ دیں گے اگر مولا عزت کی بات کرو گے۔ مولا عزت وہ ہے جس کا احسان بریلی پر ہے، مولا عزت وہ ہے جس کا احسان مہرارہ پر ہے، مولا عزت وہ ہے جس کا احسان کچوچا پر ہے، مولا عزت وہ ہے جس کا احسان ہر ایک سلسلے پر ہے۔ بے شک واہ 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 بے شک آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چیز اور سنی، بولے وہ ایران سے پیسے آ رہے ہیں، یہ بھی بہت چلتا ہے۔ ہم نے کہا ہم تو کل بھی کربلا والوں کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جی جی بے شک آج بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جی اور انشاءاللہ مرتے دم تک حسینی غلام حسین اعظم کے ٹکڑوں پر پلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس تو ایرانی پیسہ نہیں آ رہا ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے شامی ڈالر تمہارے پاس ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ سچائی اور کی بات شام کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں واہ تمہیں شامی ڈالر مبارک ہو، ہمیں صدقہ پنجتن پاک واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے واہ صحابہ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ سے محبت۔ جی جی ابے ہجڑوں پیروں سے بڑھ کے کچھ دیکھا تم نے کبھی؟ واہ اپنے پیر اور پیر زادے سے آگے نکلے۔ بے شک صحابہ کی بات کریں گے جی یہ منہ میاں مٹھو بننے والے۔ واہ سنو، امام ابو منصور الدیلمی ہے، اپنی کتاب مسند فردوس کے اندر ایک حدیث پاک نقل کر رہے ہیں۔ میں ایک بھی بات ابھی اپنی طرف سے نہیں لایا ہوں، جی تیسری روایت بیان کر رہا ہوں۔ تینوں حدیثیں جی اور تینوں ان اماموں نے لکھی ہیں جن کو اعلیٰ حضرت بھی فقہ کا امام کہتے اور مانتے ہیں۔ جی جی جا کے سوال کرتے رہنا وہاں پر۔ وہ ہمارے مفتی عبد الرحمان صاحب نے پچھلی بار ایک حدیث پاک بیان کی تھی، وہ رونے لگے واٹس ایپ یونیورسٹی پہ، جی یہ دیکھو ہماری اماں مر گئی، یہ دیکھو ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، یہ دیکھو فالا فالا فالو فالا فالا فالو فالا فالا فالو۔ اگر تم فالا فالا فالو کرتے رہے تمہارے خالو بہت آگے نکل واہ گئے۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے واہ واہ مفتی صاحب واہ نے، ارے بھیا ہم نے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پڑھی، جی اب جو ہم پہ مرثیے پڑھ رہے ہو تو ہمارا کیا گناہ ہے؟ جی ہم نے تو جو لکھا تھا وہ سنا دیا، اس کے آگے تو کوئی بات نہیں کری نا بہت۔ حضرت امام ابو منصور الدیلمی اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یوما، جی آل محمد سے ایک دن کی محبت، کتنی؟ ایک، اس ایک کو یاد رکھیں۔ اور ابن مسعود وہ ہیں جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یومن، آل محمد سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت، سال بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے جواب نہیں لگاؤ ان پر بھی لفظیت کہو، جی کہو سارے صحابہ شیعہ تھے، جی معاذ اللہ رب العالمین کہو وہ لفظی تھے، تم مر جاؤ گے تمہارے وجود مٹ جائیں گے لیکن صحابہ پہ رافضیت کا الزام تم نہیں لاؤ گے۔ بالکل واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کہنے آج جواب نہیں یہ غلامان اہل بیت
یہ 4 دن علی علی کر دیتے ہیں تو پیٹ میں مروڑے پیدا ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ. یہ محرم میں 10 دن حق حسین یا حسین کے نعرے بلند کر دیتے ہیں تو نانی مر جاتی ہے. جی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کرپشن کھل گئے. جی جی جتنے گھوٹالے ہوئے تھے نا، جتنے گھوٹالے علم کے اڈے گڈے کر کے کرے تھے، وہ سارے گھوٹالے اس خانقاہ نے بالخصوص سنابل بھیا نے ایسے کھولے ایسے کھولے ایسے کھولے کہ شیشے کی طرح اب ان کے گھوٹالے سب کے سامنے ہیں. جی جی واہ واہ ماشاءاللہ. تکلیف اس کی ہے کہ ہمارے ذکر بند ہو گئے. تکلیف اس کی ہے کہ ہماری دلیل دو، ہماری دلیل دو. ہمارے ابا نے کہا ہے، ہمارے چچا نے کہا ہے، ہمارے چچا نے کہا ہے. ہم نے یہ کہا، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، بلکہ یہ دیکھو کیا کہا اور کہاں سے کہا. واہ 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 ماشاءاللہ. کیا کہنے. یہی جواب اس خانقاہ سے ہے. جی بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اکیلے ستایا جاتا ہے. علی والے کبھی کسی بھی چیز سے مغرور نہیں ہوتے. تم ہمیشہ یاد رکھنا، تم تعداد میں بظاہر کم کیوں نہ ہو، لیکن وہ سر پہ چڑھ کے بولو گے نا، وہ سر پہ چڑھ کے بولو گے کہ ہزاروں لاکھوں پہ 72 ہوگے، بھاری ہو جاؤ گے تو 72 کی طرح. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کچھ مفتی صاحب نے، ہمارے مفتی نقیب صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، دیوانے محدث اعظم ہند کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ. ہم اپنی بات ہی نہیں لے کر کے آئے کیونکہ ان کو تکلیف ہو جاتی نا، حشمتی حشمتی حشمتی. حشمتی صرف اپنی ہم اپنی کریں رے منا. جی جی یہی تو دیکھو حشمتی ہے. اگر کوئی دلیل لے کر کے آیا ہے تو یا تو حدیث سے ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو فقہ کرام کی کتابوں کی روشنی میں ہے، اگر کچھ بول رہا ہے تو کتب اعلیٰ حضرت کے تحت ہے. جی جی بے شک. واہ کیا کہنے. ہم اپنی کوئی بات نہیں لے کر کے آئے ہیں. جی جی سرکار صحیح ہے. محدث اعظم ہند کچوچوی. مجھے لگتا ہے اگر آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہہ دیتا نا تو میرے حساب سے اس کے اوپر سولی واجب قرار دے دیتے یہ لوگ. جی جی صحیح ہے. یہ جنہوں نے دین اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے، وہ شاید اگر محدث اعظم ہند کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ اشرفیہ کے ہیں، جی ان کو بھی کہہ دیتے کہ معاذ اللہ سولی پر چڑھا دو. سنو کیا کہتے ہیں، علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتو. واہ 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 کیا کہنے. میں علل اعلان کہتا ہوں، جی مفتی اور مفتی کے فتوے سے ڈرتا نہیں. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جبین دل بسوئے کربلا سجدہ کن سجدہ. جی واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل کی پریشانی کربلا کی جانب سجدے کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں. مفتی صاحب نے سنایا، جی کشیو نام گر باشد گر ولائے مولا رہا. اگر آلے مولا سے محبت کا نام شیعیت ہے، خدا بیند خدا داند منم شیعہ منم شیعہ. واہ 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 ماشاءاللہ. میں نے نہیں کہا واہ حشمتی کو بعد میں پکڑنا، پہلے ٹکٹ کٹاؤ کچوچا شریف. واہ 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 کیا کہنے. جواب نہیں جواب نہیں. گر باشد ولائے آلے مولانا. اگر اہل بیت سے محبت کا نام شیعیت ہے جی تو خدا جانتا ہے، خدا جان لے، خدا دیکھ لے، میں شیعہ. واہ کیا کہنے. جواب نہیں. خالی یہیں پر رکے نہیں. جی جی سرکار محدث اعظم ہند کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، جی آگے بولے جس جی پہ کھٹیا کھڑی ہوگی تمہاری. جی اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد. واہ کیا کہنے. اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد. اگر اہل بیت مصطفیٰ سے اناد دشمنی رکھنا اس کا نام سنیت ہے، خدا بندہ مرا السنیہ توبہ پسند توبہ. واہ 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 اے ماشاءاللہ. میرے خدا مجھے ایسی سنیت سے 100 مرتبہ توبہ. جی میں نے نہیں کہا ہے،
मुझे जी। मत कहना भैया, मैं तो वही दिखा रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, इसके आगे का काम अपना नहीं है, जी। इसमें से अपने पास से कुछ नहीं बढ़ा रहा हूँ। आगे जल्दी जल्दी सुनो। अब जो आज का दौर है, मुहद्दिस आलम हिंद देख रहे थे, दौर जो चल रहा है, अपनी बात करो, हमें जानो हमें मानो। जी। नबी की ताजीम का मकाम क्या है, नबी के आल का मकाम क्या है, नबी के असहाब का मकाम क्या है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमारे नारे लगाते रहो, पीरों की बात करते रहो, अपनी अपनी खानका के अंदर सुन्नियत को बांट दो और चंदा धड़ल्ले से दिए रहो, तुम बहुत बड़ा बड़का रजवी हो। जी। हाँ, क्या कहें? फरमाते हैं बराए शेख खुद नाला कुनन, बराए शेख खुद नाला कुनन वो मरसिया खोहन। वाह, क्या कहने। शेख के लिए तो खुद नाला करते, मरसिये पढ़ते हैं, जी। मगर बहरे हुसैन इब्ने अली गोयंद बद कलमा, मगर हुसैन इब्ने अली के लिए बुरे कलमात कहते हैं, बदकलामी करते हैं। अब सुनो, फरमाते हैं जुनून इश्क तो हमदारी है नजदी बई फिरका, ऐ नजदियों हमें तो इस फिरके के साथ में इश्क का जुनून है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इश्क क्या कहने, जवाब नहीं। इश्क का जुनून है। जी। वो जुनून क्या है? हुसैनी रा हुसैन इब्ने अली वा कैसरा लैला, वाह। हुसैनियों के लिए हुसैन इब्ने अली वो है जैसे कैस के लिए लैला थी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैस का मामला ये था कि उसे अपनी लैला के सिवा नजर कुछ आता ही। जी जी, बेशक हक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा हजरत मजनू का वाकया। जी। निकल गए, लोगों ने पकड़ के आपको बहुत मारा। पूछा भाई बात क्या हुई है? बोले हम